ویلکم بیک عزیزان گرامی. ہم بات کر رہے تھے کافروں کی جو خیانت میں بھی اپنی مثال آپ تھے اور عہد کر کر کے توڑ دیا کرتے تھے. تو صلح حدیبیہ میں جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ لکھ رہے تھے معاہدہ، ابھی وہ لکھا جا رہا تھا، ابھی اس پر دستخط نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے تھے اور نہ کفار کی طرف سے ہوا. تو سہیل بن عمرو جو کافروں کا سردار تھا اور ان کی طرف سے وہ معاہدہ لکھوا رہا تھا، اسی کا اپنا بیٹا ابو جندل صحابی تھے، مسلمان ہو گئے تھے، ان کو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا اور وہ لہو لہان تھے، اور وہ کسی طرح سے بھی بھاگ کر مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے پاس آ گئے، پناہ مانگنے لگے اور فرمایا کہ مجھے ان سے بچا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی اور آپ کا دل بہت دکھی ہوا اور صحابہ سب تڑپنے لگے کہ کسی طرح ابو جندل کو ان سے چھڑا لیں. سہیل بن عمرو نے ایک ہی بات کی، کہا کہ آپ نے تو یہ عہد کیا ہے، ابھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ یہاں سے بھاگ کر کوئی وہاں نہیں جائے گا، آپ اسے نہیں رکھیں گے، اور وہاں سے آئے گا کوئی اگر تو ہم مکہ میں اسے رکھ لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو جندل میں عہد دے چکا ہوں، میں وعدہ کر چکا ہوں، میں اپنی زبان کا پاس کروں گا. گو کہ بعد میں یہ سارا کچھ ان کے خلاف چلا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جندل صحابی کو رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ کو روتے چھوڑ دیا، تڑپتا دیکھ لیا، لیکن اپنی زبان اور وعدے کا پاس کیا اور انہیں فرما دیا کہ صبر کرو، اب زبان ہو چکی، اب عہد ہو چکا. حضرت عمر فاروق نے وہاں پہ فرمایا یا رسول اللہ ابھی دستخط نہیں ہوئے، ابھی تو زبانی بات ہو رہی ہے، ابھی تو لکھا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ عمر قول زبان سے بات کر دی گئی، عہد ہو گیا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ اور خیال نہ کریں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے، سبقوا کہ وہ جیت گئے، سبقت لے گئے. اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وہ اللہ کو اپنی ان چالوں سے عاجز نہیں کر سکتے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ اور آپ تیاری کیجئے، تیار رکھیے جو بھی آپ کی استطاعت ہے، من قوت ومن رباط الخیل جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے اور بندھے ہوئے گھوڑے دیے ہیں، انہیں تیار رکھیے. ترہبون بہ آپ ان کو آپ ڈرائیں گے، آپ اس کے ذریعے بہت روب میں ڈالیں گے اس اپنی تیاری کے ذریعے. عدو اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین من دونہم اور ان کے بعد بھی آنے والوں کو جن کو آپ جانتے بھی نہیں، لا تعلمونہم جنہیں آپ جانتے بھی نہیں. اللہ یعلمہم اللہ انہیں جانتا ہے. وما تنفقوا اور جو کچھ بھی آپ خرچ کریں گے، من شیء کچھ بھی، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یوفی الیکم پورا پورا آپ کی طرف لوٹ کے آئے گا. وانتم لا تظلمون اور آپ پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن جَنَحُوا اور اگر وہ مائل ہوں، لِلسَّلْمِ صلح کی طرف، فَجْنَحْ لَهَا تو آپ بھی مائل ہو جائیں صلح کی طرف. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پہ توکل کریں. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے. وَإِن يُرِيدُوا اور اگر وہ یہ چاہیں أَن يَخْدَعُوكَ کہ وہ آپ کو دھوکہ دے دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ آپ کو کافی ہے، اللہ آپ کے لیے کافی ہے. هُوَ الَّذِي وہی تو ہے وہ اللہ تعالیٰ، أَيَّدَكَ جس نے آپ کی حمایت فرمائی تھی، بِنَصْرِهِ اپنی مدد سے، وَبِالْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے ذریعے آپ کی تائید کی تھی. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور ان کے دلوں کو باہم ملا دیا تھا، الفت ڈال دی تھی ان کے دلوں میں. لو انفقت اگر آپ خرچ کرتے، ما فی الارض جو کچھ اس زمین کی دولت ہے، جمیعاً ساری کی ساری، ما الفت بین قلوبہم آپ ان کے دلوں میں اتنی محبت کبھی بھی نہ ڈال سکتے تھے. ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے الف بینہم ان کو آپس میں جوڑ دیا، ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. انہ عزیز حکیم بے شک وہ زبردست خوب حکمت والا ہے. عزیزان گرامی، اس پوری دنیا کی ہسٹری میں انصار اور مہاجرین کے بھائی چارے کی مثال سے بڑی مثال نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ کے حبیب نے
جب اللہ کے حکم سے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کو یہ اعلان فرما دیا کہ یہ اللہ نے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے، تو وہ مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے، اللہ تعالیٰ نے انصار کو ان کا بھائی بنایا، اور انصار کے دلوں میں اتنی محبت ڈال دی کہ ہر چیز آدھی آدھی کر دی انہوں نے، کیا گھر بار، تجارت، سامان. اور انصار کھیتی باڑی جانتے تھے، مہاجرین کو وہ نہیں آتی تھی. مہاجرین کو تجارت آتی تھی، انصار تجارت میں اتنے اعلیٰ نہیں تھے جتنی وہ کسان اچھے تھے. تو وہ ساری زرعی کام، کھیتی باڑی خود کرتے، اور جو اس کا نفع ہوتا، جو فصل ہوتی، وہ مہاجرین کے ساتھ آدھی آدھی بانٹ لیتے. یہ کیا تھا؟ یہ اس دین کی، اللہ کی ڈالی ہوئی محبت تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پوری زمین پر جتنی دولت ہے، اگر آپ ساری کی ساری بھی خرچ کر دیتے اور ان کے دل آپس میں جوڑنے کے لیے وہ خرچ کر دیتے، تو بھی آپ محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے. یہ محبت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالی ہے، اور اس محبت کی وجہ سے اللہ نے انہیں باہم ملا دیا، جوڑ دیا. یہ وہ قوم تھے، یہ جو عرب ہے، یہ صدیوں جھگڑا کرتے تھے پانی پلانے پہ، ایک دوسرے کا گھوڑا آگے نکل جانے پہ، ایک دوسرے کی حجو کرنے پہ، ایک دوسرے کے خلاف بولنے پہ. اور یہ اس طرح سے ان کی دشمنیاں کئی کئی سال چلتی رہتی تھیں، اور دوسری نسلیں ایک دوسرے کے، بس انہوں نے ہماری قوم کا، ہمارے قبیلے کا قتل کیا ہوا ہے، اس کا بندہ قتل کر دیں گے، اور قاتل کو پتہ نہیں وہ کیوں قتل کر رہا ہے، صرف اس نے سن رکھا ہے ہمارے بڑے ان کے دشمن ہیں، اور اس قبیلے کے مقتول کو پتہ نہیں اس کو کیوں قتل کیا گیا ہے، اس نے بھی یہ سن رکھا ہے کہ ادھر دشمن ہے، اور جب ادھر موقع ملے گا وہ ان کا قتل کر دیں گے. اور یوں صدیوں دشمنی چلتی رہتی تھی، اور بات معلوم بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ بات اتنی معمولی ہوتی تھی کہ ایک جنریشن کے بعد اگلی جنریشن اس بات کو دہرانا بھی نہیں چاہتی تھی. لیکن دلوں میں اتنی نفرت اور کفر تھا، اتنا بغض تھا، اور اتنے سخت دل تھے کہ بس وہ نفرت اور دشمنی ایک کے بعد ایک میں ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ محبت ایک اتنا بڑا انعام ہے، یہ محبت ایک اتنا بڑا عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے لیے ڈال دیا. اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی شان ہے، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت کافی ہے. ومن اتبعک، اور ان لوگوں کے لیے بھی اللہ بہت کافی ہے، من المؤمنین، جو مومنوں میں سے آپ کی اتباع کرتے ہیں. یا ایھا النبی، اے نبی، حرض المؤمنین، مومنوں کو ابھاریے، علی القتال، جہاد پر. ان یکم منکم، اگر ان میں سے، تم میں سے، 20 صابرون، 20 صابر، صبر کرنے والے مومن ہوں گے، یغلبوا 200، تو وہ 200 کافروں پر غلبہ پا جائیں گے، 200 کافروں کو کافی رہیں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ، اور اگر تم میں ہوں گے، 100، یغلبوا، وہ غالب آ جائیں گے، غلبہ پا جائیں گے، 1000 پر، من الذین کفروا، جو کافر ہیں، بِأَنَّهُمْ، کیونکہ وہ قوم لا یفقہون، یہ وہ قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی. الآن، اب، خفف اللہ، اللہ نے ہلکا کر دیا، عنکم، تم سے، وعلم، اور جان لیا، ان فیکم ضعفا، کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، ان کہ فیکم، تم میں، ضعفا، کچھ کمزوری ہے، ضعف ہے. فَإِن يَكُن مِّنكُم، پھر اگر ہوں گے، اب نیا اصول کیا ہے، فَإِن يَكُن مِّنكُم، اگر ہوں گے تم میں، 100 صابرۃ، صبر کرنے والے، ایمان والے مومن، یغلبوا، غلبہ پا جائیں گے، شکست دے دیں گے، 200 کو، یعنی دگنے کو کافی ہوں گے، ایک کے بدلے میں 2. اور پہلے کیا تھا، 20 جو ہیں وہ 10 جو ہیں 100 کو کافی ہوں گے 10 گنا، 20 جو ہیں 200 کو کافی ہوں گے، اب کیا ہے، 100 200 کو کافی ہوں گے. وَإِن يَكُن مِّنكُمْ، اور اگر تم میں ہوں گے، 1000، یغلبوا، تو غلبہ پا جائیں گے، 2000 پہ، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جہاد کی ترغیب دیجیے،
مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں اپنی جان، اپنے مال، اپنی طاقتیں لٹا دینے کے لیے ابھاریے، اور آپ انہیں یہ بتا دیجئے کہ اللہ آپ کے لیے بہت کافی ہے، یعنی اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ کے ہوتے ہوئے آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ کافی ہے کا مطلب ہے کہ اللہ کے بعد، اللہ کے علاوہ آپ کو حاجت ہی نہیں ہے کسی اور کی، اور یہی بات آپ کے ساتھ آپ کے اتباع کرنے والے مومنوں کے لیے بھی ہے۔ مومن بھی اگر آپ کی اتباع کرنے والے ہیں تو اللہ ان کے لیے کافی ہے، انہیں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ انہیں کہیے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں، آپ انہیں کہیے کہ اس بات سے نہ گھبرائیں کہ آپ کی تعداد کم ہے۔ اگر ایمان والے، اللہ پہ بھروسہ کرنے والے 100 ہوں گے تو 1000 پہ بھاری ہوں گے، 20 ہوں گے تو 200 پہ بھاری ہوں گے، اور یہ اس لیے کہ وہ جو قوم ہے، وہ جو کافر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے، وہ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ جنگ کیوں کر رہے ہیں، وہ اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ اللہ کا نام، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ دونوں کا مقصد فرق ہے۔ ایک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ رہا ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ دونوں لڑ رہے ہیں، دونوں مر رہے ہیں، دونوں زخمی ہو رہے ہیں، دونوں گھر بار چھوڑ کر آ رہے ہیں، اور دونوں لشکروں کی بیویاں بیوہ بھی ہو سکتی ہیں، بچے یتیم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک لشکر اس بات کی سمجھ ہی نہیں رکھتا کہ وہ کس کے لیے کر رہا ہے، جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے کے لیے لڑ رہا ہے، اور ایک اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے، اللہ کی راہ کو، اللہ کے نام کو، اللہ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے اپنی جان دے رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تم میں دیکھ لیا کہ کچھ کمزوریاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ تم 1-2 کو کافی ہو، تمہارے 100 200 پہ بھاری ہیں، تمہارے 1000 200 پہ بھاری ہیں، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ما کان علی نبی، کسی نبی کی یہ شان نہیں ہے، کسی نبی کے لائق نہیں ہے، ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے پاس قیدی ہوں، حتی یسکن فی الارض، یہاں تک کہ وہ زمین میں خون ریزی کرے۔ تریدون عرض الدنیا، کیا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی ایک بات لکھی ہوئی نہ ہوتی، سبق لمسکم، پہلے سے نہ لکھی ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تمہیں جو تم نے کیا اس کے بدلے بہت بڑا عذاب آ پکڑتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، تو کھاؤ پیو جو کچھ تمہیں سامان ملا ہے، حلالًا طیباً، پاک اور حلال، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، قل، فرما دیجئے، لمن فی ایدیکم، جو کچھ بھی آپ کے سامنے، جو بھی آپ کے ہاتھوں گرفتار ہوئے ہیں، من الاسریٰ، قیدیوں میں سے، ان یعلم اللہ، کہ اگر وہ جان لیں، فی قلوبکم خیراً، کہ تمہارے دلوں میں کتنی بھلائی ہے، یؤتکم خیراً، تو تمہیں اس فدیے سے بھی کہیں بہتر دے گا، خیراً مما اخذا، اس سے بھی زیادہ بہتر دے گا جو ان سے لیا گیا ہے، منکم، تمہیں بخش دے گا، ویغفر لکم، اور تمہاری غلطیوں کو، گناہوں کو بھی بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو قیدی آپ کے ہاتھوں گرفتار ہیں، آپ ان سے کہہ دیں، اگر اللہ تمہارے دلوں میں بھلائی دیکھ لے گا تو تمہیں اس فدیے سے کہیں بہتر عطا کرے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہیں بخش دے گا، اللہ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُ، اور اگر وہ چاہتے ہیں، اور اگر وہ آپ سے خیانت آپ سے خیانت کرنا چاہتے ہیں، فقط خان اللہ، تو وہ خیانت کر چکے ہیں اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، پھر اس نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا،
واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بدر کے واقعات ہیں اور اس کے نتیجے میں جو ہوا، میں ایک ساتھ یہ سب پڑھ کے پھر ایک ساتھ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، والذین، اور وہ لوگ، آووا، جنہوں نے ان کو جگہ دی، پناہ دی، ونصروا، اور ان کی مدد کی، اولئک، یہ لوگ، ہم المؤمنون حقا، یہ اصل میں سچے مومن ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے لیے وعدہ ہے اللہ کی طرف سے مغفرت کا، ورزق، اور رزق کا، کریم، بہت باعزت رزق کا، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد، وہاجروا، اور انہوں نے بھی ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور انہوں نے بھی جہاد کیا آپ کے ساتھ مل کر، فاولئک منکم، تو وہ بھی آپ ہی میں سے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، واولی الارحام، اور خون کے بعض رشتہ دار، بعضهم اولی ببعض، آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جب بدر ہو گئی، جنگ ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک کنواں تھا، وہاں سارے بدر کے جو مقتولین تھے، کفار جو مارے گئے تھے، انہیں اس میں ایک کے بعد ایک پھینک دیا گیا۔ کافر اپنی لاشیں بھی چھوڑ کر بھاگ گئے، سامان بھی چھوڑ کر چلے گئے، سامان بہت زیادہ تھا، مال غنیمت بہت زیادہ تھا۔ اب کافروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنویں میں جھانک کر ان کے نام لیے، اور بڑے بڑے سرداروں کے جن کے نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد تھے، جو کہ بہت زیادہ آپ کو اذیت دیا کرتے تھے، آپ نے ان کا نام پکارا اور کہا کہ سناؤ کیا حال ہے، بتاؤ کیسے ہو؟ تو صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ سن رہے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ آپ ان سے مخاطب ہیں، وہ تو مرا چکے۔ تو آپ نے فرمایا، تم سے زیادہ سن رہے ہیں اور پہچان رہے ہیں کہ ان سے کون مخاطب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو قیدی ہاتھ آئے، جو زخمی تھے، کچھ قیدی ہاتھ آئے، وہ سارے کے سارے لے کر مدینہ منورہ میں آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان میں سے اکثریت بہت دشمنوں کی تھی، رشتہ دار بھی تھے، دشمن بھی تھے، اور بہت ایسے والے کافر بھی تھے جن سے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں، بہت اذیتیں مل چکی تھیں۔ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے، جو اس وقت کفار کی طرف سے لڑے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا اعلان فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آئندہ سے اس بات سے منع فرما دیا کہ آپ فدیہ نہ لیجئے گا، یہ مسلمانوں کے لیے آئندہ اور بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے۔ اور اب تو آپ یہ فیصلہ کر چکے، تو اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ فدیہ کوئی بہت بڑی نعمت ہے اور اس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو دینے کے لیے بہت زیادہ فائدے اور بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو فائدے پہنچاتا رہے گا، اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کسی ایک کی جان نہیں بچائی، بلکہ سب کو ایک جیسا رکھا۔ اب عباس بن عبد المطلب بیچ میں ہیں، آپ کے جو چچا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا، یعنی سبھی کو آپ نے زندہ رہنے دیا، سبھی کو قید کر کے لائے، سبھی کو مدینہ میں رکھا، سبھی کے لیے ایک ہی حکم دیا۔ اس میں آپ کے اپنے داماد ابو العاص بھی ہیں، جو حضرت خدیجہ کی سب سے بڑی بیٹی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی سیدہ زینب کے شوہر ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی فدیے کا حکم دیتے ہیں، اور سیدہ زینب اس وقت مکہ مکرمہ میں ہیں۔ وہاں مکہ مکرمہ جا کر جو کافر واپس گئے، ان تک یہ پیغام پہنچایا گیا کہ جو آپ قیدی چھوڑ کر آئے تھے، جو لوگ چھوڑ کر آئے تھے، وہ زندہ ہیں، قید میں ہیں، انہیں قتل نہیں کیا گیا، ورنہ اس زمانے کی جنگ کا یہ اصول تھا کہ قتل کر دیا جاتا تھا یا غلام اور لونڈیاں بنا لیا جاتا تھا۔
اب یہاں پہ رشتہ دار ہیں، نہ غلام بن سکتے ہیں نہ لونڈیاں بن سکتے ہیں۔ اب کیا ہے، انہیں قید کیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ وہ فدیہ دیں، اور جس نے فدیہ دیا انہیں چھوڑ دیا گیا، اور جو فدیہ نہ دے سکا انہیں یہ کہا گیا کہ وہ 10 مسلمانوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھائیں۔ اس زمانے میں جب ایک قیدی پڑھنا اور لکھنا سکھا کے فارغ ہوتے تھے انہیں آزاد کر دیا جاتا تھا، ان کی آزادی کی یہ قیمت لگا دی گئی، اسی سے ان کا بہت زیادہ فائدہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ ایسا نہ بھی کرتے کہ آپ انہیں فدیہ لیں اور چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اپنی جانب سے بھی عطا فرماتا، لیکن اب آپ نے ایسا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اور اگر یہ آپ سے خیانت کرتے ہیں، یعنی اس کے بعد بھی یہ اس بھلائی کو یا آپ کی اتنی بڑی نیکی کو قدردانی کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیانت تو ان کی گھٹی میں شامل ہے، یہ خیانت کار ہی ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کر چکے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے اللہ کی راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، سابقون الاولون، سب سے پہلے وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر انہوں نے وہاں پہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، کچھ دیا شروع سے سب سے پہلے، اور اس کے بعد بیچ میں، اور اس کے بعد ہجرت سے پہلے تک، ان سب کو سابقون الاولون کہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ، یعنی اب حضرت ابو بکر جو ہیں یہ پہلے ہیں، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بچے ہیں، حضرت خدیجہ پہلی خاتون ہے، ظاہر ہے ان کے ساتھ تو کسی کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہجرت سے پہلے بھی جو حالت ایمان میں ہیں اور آپ کے ساتھ صحبتیں سہ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ مل کر ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں، ان کے مقابلے میں اور کوئی نہیں ہو سکتا، ان کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر انہوں نے آپ کے ساتھ مل کر ہجرت کی، پھر انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راستے میں، پھر وہ لوگ نمبر 2 پہ کون لوگ، جنہوں نے انہیں اپنے شہر میں ٹھکانہ دیا، یعنی انصار مدینہ کے وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی، انہیں ٹھکانہ دیا۔ یہ ہجرت کر کے آئے تو نہ ان کے پاس رہنے کو جگہ تھی، نہ ان کے پاس کھانے کو کھانا تھا، انہوں نے ان کو تجارتیں بھی کرائیں، اور ایک کمرے کا بھی گھر ہوتا تھا تو بیچ میں پردہ لگا کے ایک فیملی اس طرف اور ایک اس طرف رہتی تھی، برتنوں کو، ضرورت کی سامان کو، پیسے کو، ہر چیز کو آدھا آدھا بانٹ دیا۔ ایسی مثال بھی تاریخ میں نہیں ملتی۔ وہ لوگ اب ان کے بعد وہ ہیں جنہوں نے ان کو پناہ دی، ٹھکانہ دیا، مدد کی، یہ اصل میں مومن ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ تعالیٰ ان کی گواہی دے رہے ہیں کہ ان جیسا کوئی نہیں، مکہ سے آنے والے مہاجرین اور مدینہ کے انصار اصل میں مومن یہ ہیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا تو وہ اپنی تجارت، گھر بار، وطن، رشتہ دار، حتیٰ کہ بعض آئے اپنی بیوی بچوں کو بھی انہیں چھوڑنا پڑ گیا، جیسے کہ ابو سلمہ ہیں، جب وہ ہجرت کے لیے آئے تو ام سلمہ اور ان کے بچوں کو ان کے گھر والوں نے، ابو سلمہ کے گھر والوں نے ہجرت نہیں کرنے دی۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی صاحبزادی سیدہ زینب ہیں، اب جب یہ بدر میں قیدی بن کے آتے ہیں، ابو العاص بھی ان میں شامل ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدیہ ان کی بیٹی حضرت زینب، حضرت خدیجہ کا وہ ہار جو انہوں نے اپنی بیٹی کو ان کی شادی میں تحفے میں عقیق کا ہار دیا تھا، وہ اپنے گلے سے اتار کے اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے اپنے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجتی ہیں۔ تو آپ جب وہ ہار دیکھتے ہیں آپ کو سیدہ خدیجہ یاد آ جاتی ہیں، آپ کی آنکھ سے آنسو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں اگر تم سب مجھے اجازت دیتے ہو تو یہ میں ہار بیٹی کو اس کی ماں کے نشانی سمجھ کے واپس نہ کر دوں۔ تو سارے صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، لیکن آپ نے پھر شرط کیا رکھی، فدیہ پھر بھی لیا۔ فدیہ کیا تھا کہ یہ شرط ہے آپ کی کہ آپ مکہ جائیں اور سیدہ زینب کو مدینہ خیر خیریت سے واپس بھیج دیں۔ انہوں نے اس بات کو مانا اور انہوں نے اس کو پورا کیا، لیکن ان کے ساتھ ان کے گھر والوں نے اس بات میں خیانت کر دی کہ انہوں نے یہ وعدہ کیوں کیا
اور راستے میں انہیں برچھی مار دی اور اسی تکلیف میں اسی زخموں میں وہ وفات پا گئیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ساتھ دیا، وہ لوگ جنہوں نے پناہ دی، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اصل میں یہ مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بہت عزت رکھی ہے، اللہ ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑی مغفرت اور بہت عزت والا رزق اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد جو ایمان لائے، اس کے بعد انہوں نے بھی ہجرت کی، مکہ چھوڑ کے وہ بھی مدینہ آ ملے، اور انہوں نے بھی جہاد ویسے ہی کیے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہت نوازیں گے۔ یہ بعض لوگوں کے رشتہ دار بھی ہیں اور یہ بھی ایمان والے ہیں۔ عزیزان گرامی، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، یہیں سے شروع کریں گے۔